بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی معیشت دونوں آمنے سامنے ہیں۔ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے سیاسی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کا پلڑا کافی بھاری ہے، اور دوسری جانب معیشت جو ہے اس نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی برج تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، ان کو ڈبو کر رکھ دیا۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان کو کسی طاقتور حلقے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ دیوار کے ساتھ لگائیں، ان کو کسی ایسے عناصر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان بڑے بڑے سیاسی برج جو ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، کیونکہ وہ معیشت نے ان کو خود ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے عوام کی نظروں میں۔ عوام کو یہ تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں، چلیں عمران خان صاحب نے مہنگائی تھی تو یہ لوگ آئے ہیں تو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو اتنے بڑے بڑے سیاسی لوگ 13 پارٹیوں میں صدیوں سے پاکستان کے اوپر راج کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے 13 لوگوں کا دماغ مل گیا ہے، 13 لوگوں کی سوچ ملی ہے تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، لانے والے بھی بھاگ گئے اور جو آئے ہیں وہ بھی بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں کہ ان سے معیشت کنٹرول نہیں ہوئی۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے شوکت ترین کو بھیجا تھا ایک شخص کے پاس کہ جی آپ اس کو رجیم چینج آپریشن کو مت ہونے دیں، اگر یہ ہو گیا تو معیشت جو ہے وہ کسی کی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اچھی خاصی معیشت جا رہی ہے، اس کو مزید ہم کیا کہتے ہیں ہائی لیول تک لے جائیں گے، جی ڈی پی کو بھی اور تمام چیزوں کو، مگر ابھی اس کو آپ رجیم چینج آپریشن کی سازش جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو کسی نے روکی نہیں، بلکہ الٹا کیا کہتے ہیں اپنے پلیئرز لائے، کھڑے کیے اور ان کے ہاتھ میں پاکستان کی بھاگ دوڑ دے دی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، عوام رول گئے ہیں سڑکوں کے اوپر آٹے کے لیے، عوام مر رہے ہیں آٹے کے لیے۔ اور جو یہ شاہی پلیئر جو شخص لے کے آیا تھا، شاہی پلیئر، وہ 160 مرسڈیز کو کیا کہتے ہیں پاکستان میں اپنی عیاشیوں کے لیے لا رہے ہیں۔ ان 160 مرسڈیز کے لیے ایل سیز بھی کھولے گا بینک، ان کے لیے کیا کہتے ہیں بینک کے خزانے میں پیسے بھی ہیں، وفاق کے خزانے میں پیسے بھی ہیں، ان کے لیے ہر چیز ہے۔ مگر عوام کی جو کیا کہتے ہیں چیزیں رکی پڑی ہیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ، ان کے لیے ایل سیز نہیں کھلیں گی، بینک کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اور کیا کہتے ہیں خزانے میں بھی پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں تو پھر یہ اپنے لیے پیسے انہوں نے کہاں سے لائے؟ یہ سارے چون چون کا جو مربع ہے، انہوں نے صرف اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی جو عیاشی ان کو نظر آتی ہے اس کے لیے پاکستان میں حکومت لائی اور اپنے جو کیسز تھے ان کو بچانے کے لیے۔ اب کراچی میں بڑا کلیئر کٹ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ 15 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں۔ آج الیکشن ہو رہے ہیں، کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، 16 اضلاع میں الیکشن، اور عوام نکلے ہوئے ہیں۔ کراچی کے عوام جو ہیں وہ عموماً تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، تقریباً 10-11 بجے کے بعد، اس لیے جو پولنگ اسٹیشنز تھے ان کے اوپر 10-11 بجے سے پہلے کوئی بھی مطلب کہ وہ رجحان نہیں دیکھا گیا، کوئی بھی مطلب کہ ووٹر اتنا خاص تعداد میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک چیز، دوسرا پی ٹی آئی کے جو علی زیدی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے، جو پولنگ ایجنٹس تھے یا جو پولنگ سٹیشن ہیں وہ ٹائم کے اوپر نہیں کھلے، مطلب کہ جو ٹائم تھا الیکشن کا اس کے اوپر انہوں نے اوپن نہیں کیے اور پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ ٹائم کیا تھا، اور اب انہوں نے جو کلیم کیا وہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے لیٹ پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ اب 2 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی 2 گھنٹے مزید دیے جائیں، کیونکہ کراچی کے عوام جو ہیں انہوں نے اپنا حق استعمال کرنا ہے، ووٹ کا حق ہے ان کا اور کوئی چھین نہیں سکتا، ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، آئین ان کو یہ حق دیتا ہے، تو اس لیے 2 گھنٹے مزید انہوں نے مانگے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ وہ 2 گھنٹے ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن یہ لاسٹ ٹائم جا رہا ہے اور ووٹنگ کلوز ہونے والی ہے،
اور ووٹنگ 5 بجے عموماً کلوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رزلٹ کا انتظار کیا جاتا ہے، اور رزلٹ کیا آنے والا ہے یہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رزلٹ کیا آتا ہے۔ ایک چیز کہ پاکستان کی جو پارٹی ہے MQM، اس نے بائیکاٹ کیا الیکشن سے۔ وہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں PSP کے، جو ان میں مرج ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ اب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی ہے کلیئر کہ الیکشن میں جانا، بلدیاتی الیکشن کو لڑنا، یہ ہوگا، یہ تسلیم کیا جائے گا کہ ہم نے ہار مان لی، ہم نے یہ حلقہ بندیاں تسلیم کر لیں اور اس لیے الیکشن لڑا، اس لیے ہم اس الیکشن سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اس کے اگینسٹ۔ ایک چیز، میئر کراچی کس کا ہوگا اگلا؟ جیسے نعیم الحق صاحب ہیں، انہوں نے کہا، جماعت اسلامی کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میئر کراچی کا اگلا ہمارا ہوگا وداؤٹ کولیشن۔ ایک دوسرا، پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی پہلے بھی کراچی میں اپنا کھندا گاڑ چکی ہے، اب اس کی پاپولیرٹی کراچی میں مزید ایکسیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی کولیشن کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنا میئر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پیپل پارٹی ہے، وہ بلاول بھٹو صاحب بڑے کلیئر کہہ چکے ہیں کہ جہالہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا میئر ہوگا۔ اب میئر کراچی کا، جس نے کراچی کی ایڈمنسٹریشن ساری دیکھنی ہوتی ہے، کراچی کو گٹر کرنا ہے یا اس نے صفائیاں کرانی ہے کراچی کی، جتنی بھی بد انتظامی ہوئی پڑی ہے کراچی میں، گٹر پھٹے پڑے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، اور جو کچھ بھی مطلب کہ خرابیاں ہوئی ہیں، یہ میئر جو ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے، اس نے یہ کنٹریکٹ پاس کروانے ہوتے ہیں، سارا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو میئر اس بار اگر پاکستان تحریک انصاف کا آتا ہے تو پھر پاکستان پیپل پارٹی، 13 جماعتی مرکب MQM، ان کے لیے بڑی مشکلات بھی پیش آئیں گی، ان کو سیاسی اور بڑی ڈیفیٹ ہوگی، کیونکہ کراچی میں جو بھی سارے انتظامیہ کے سیٹ اپ ہوں گے وہ میئر کے انڈر ہونے ہیں، اور میئر نے اگر جیسے میئر اگر PTI کا آ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز، دوسرا، پاکستان کے جو کراچی کے لوگ ہیں، غیور لوگ، وہ سیاسی عقل بصیرت رکھتے ہیں، آج ان کے پاس رائٹ ہے اپنے نمائندے الیکٹ کرنے کا، پھر 4 سال ہو سکتا ہے 10 سال ان کے پاس یہ رائٹ فوراً نہ آئے۔ آج ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے عقل اور بصیرت کے ساتھ، پڑھی لکھی سوچ کے ساتھ اپنے نمائندے الیکٹ کریں، تاکہ کل وہ جب اپنے نمائندوں کے سامنے اپنے مسائل رکھیں تو ان کے مسائل حل ہوں، یہ نہیں کہ ان کے مسائل لنگر کر جائیں، لٹکے رہیں، جیسے پیپل پارٹی نے کتنے عرصے سے ان کے مسائل لٹکائی رکھے۔ پھر میئر MQM کا بھی رہا وسیم اختر صاحب، انہوں نے بھی کوئی پاکستان کی کراچی کے شہر میں کوئی اتنا مطلب کہ اپ گریڈ نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں آج ان کے لیے ہیں کہ اگر وہ اپنے نمائندے خود اچھے طریقے سے الیکٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کو اچھا آگے سے رسپونڈ ملے گا، کراچی میں ان کے نمائندے ان کو رسپونڈ بھی اچھا کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیز شیئر کر دوں کہ جو اسمبلی تو ظاہر تعلیل ہو چکی ہے، پنجاب کی گورنر نے کیا کہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا، نگران وزیر اعلیٰ، اس کے لیے حمزہ شہباز کو بھی اور پرویز الہی صاحب کو بھی خط لکھا ہے کہ آپ اپنے اپنے نام کیا کہتے ہیں مجھے دیں، تاکہ اس کے حساب سے ہم انٹرم گورنمنٹ کو کیا کہتے ہیں بنائیں فوری، مطلب کہ اس کا اور نام جو اب وہ آگے سوچے جا رہے ہیں، نون لیگ کی جانب سے کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن جو ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ پرویز الہی صاحب نے 3-4 نام PTI کی جانب سے ہیں، وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے 3-4 جو نام ہیں۔ ایک تو ہیں جناب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، دوسرا ہے پرویز حسن صاحب، اور تیسرے ہیں شعیب سڈل صاحب۔ 2 اور نام ہیں، ان کے اوپر ابھی تک کیا کہتے ہیں اتفاق رائے نہیں ہوا ہے، وہ بھی مزید ڈسکشن ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پھر وہ بھی نام منظر عام پر آئیں گے، اور یہ چیف منسٹر کے لیے جو انٹرم چیف منسٹر ہوں گے ان کے لیے یہ نام دیے جا رہے ہیں۔ ابھی نون لیگ کی جانب سے کوئی نام نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ارشد شریف کا قتل ہے،
جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مطلب کہ کیا کہتے ہیں بلیک ڈے آپ سمجھ لیں کہ ایک اتنے سینئر صحافی اور اتنے اچھے صحافی کو پاکستان میں ٹکنے نہیں دیا گیا. پہلے اس کے خلاف 36 کیسز کیے گئے, پھر اس کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کیا, چھوڑنے پر مجبور کیا. جب وہ وہاں چلا گیا تو وہاں پر بھی اس کو نہیں رہنے دیا, زندہ نہیں رہنے دیا, اس کی آواز کو دبا دیا گیا. تو اس کی JIT کئی بنی کئی ٹوٹی, اور اب ایک JIT دوبارہ ہے جو UAE میں پہنچی ہے, دبئی آپ کہہ لیں, وہاں پر پہنچی UAE میں, اور اس نے آگے کینیا جانا ہے. دوبارہ انویسٹیگیشن رپورٹ دوبارہ بنائے گی, دوبارہ چیک کرے گی کہ حالات موقع کو دوبارہ چیک کرے گی, اور جو ثبوت مٹا لیے گئے ہیں وہ تو پتہ نہیں ہے, جو اٹاپسی کی رپورٹس ہیں ان کو بھی دوبارہ چیک کیا جائے گا, اور دوبارہ اس کو کیا کہتے ہیں ایک نتیجے پر لا کر ایک رپورٹ بنائی جائے گی, اور پھر وہ پاکستان میں آ کر وہ رپورٹ دوبارہ دی جائے گی سپریم کورٹ کو. تو یہ JIT دیکھیں دوبارہ کیا رپورٹ بناتی ہے, اور ارشد شریف صاحب کو کیا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ پاکستان میں کسی کو جلدی انصاف نہیں ملا ہے. لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, اور پیچھے سے ان کے پوتے جا کے انصاف لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مگر انصاف اتنا جلدی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اگر انصاف لینا ہے آپ نے تو پھر یہ ہے کہ کسی کو نوازو, جیسے نواز اور شہباز ججز کو نوازتے ہیں, ایسے آپ کسی کو نوازو, پھر جا کے آپ کے انصاف آپ کی دہلیز تک آپ کو ملے گا. یہ چند چیزیں تھی, ابھی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں, الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی رزلٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کون سی پارٹی لیڈنگ رول کر گئی, کون سی پارٹی نے بہت زیادہ سیٹیں جیتی ہیں, اور میئر کس پارٹی کا بننے جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.